سوال اٹھاتا ہوں اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میرا جینا مرنا تو آپ کے ساتھ ہے. میں تو آپ میں سے ہوں. میرا تو علاقہ ہے, میرے تو لوگ ہیں. میرے کوئی ملیشیا اور لندن میں جائیدادیں نہیں ہیں. میں نے تو ادھر ہی رہنا ہے, ادھر ہی زندگی گزارنی ہے. آپ ہی میں سے آ کے یہاں پہ بیٹھا ہوا ہوں تو میں تو بات کروں گا. مجھے یہ بھی اندازہ ہے میرے پاکستانیوں, میں آپ کو بتاتا چلوں, اور میں آپ کو آخر میں آج آپ سے مخاطب ہوں اور آپ کو اسٹریٹجی دیتا ہوں. میرے پاکستانیوں, مجھے یہ علم ہے کہ میں جب بات کرتا ہوں, میں یہ جو آواز اٹھا رہا ہوں کافی عرصے سے, جو میں نے ان کا گیم ایکسپوز کر دیا ہے, اس کے بعد سے میں مجھ پہ کیا بھگت رہی ہے اور مجھے اس کے نتائج کا بھی علم ہے. لیکن میرا ملک ہے, میرے لوگ ہیں. اگر میں ملاکنڈ خیبر پختونخوا کی بات کروں 2013 میں نے بنا, تو اس کے بعد سے جب امن بحال کرنا تھا, جب لوگوں کو اس آگ سے جو نقصان ہوا تھا اس سے مزید بچانا تھا, جب یہاں پہ آپ کے لیے سیاحت پھر سے کھولنی تھی, تو مجھے پتا ہے کہ کیا کچھ بھگت چکا ہوں. مجھے پتا ہے کہ کیا کیا چیزوں سے گزر کے ہم اس امن کی طرف آ چکے ہیں. میں نے تو اپنے ہاتھوں سے اپنا سواد بنایا ہوا ہے. میں کیسے کسی کو اس کا امن تباہ کرنے دے سکتا ہوں؟ میں کیسے جو یونیورسٹیاں بنی, اسپتال بنے, کالجز بنی, سیاحت کا آغاز ہوا, معیشت کا, ہماری پھر سے معاشی سرگرمیاں شروع ہو گئی, آپ کے کاروبار بحال ہو گئے, آپ کے چہروں پہ کافی عرصے بعد رونق آ گئی. ہمارے در لوور, در اپر, بنیر, شانگلہ, ہمارے ان علاقوں نے کافی عرصے بعد جب امن دیکھا تو ان کو کیا تسلی ہوئی. میں نے سابقہ ضمشدہ اضلاع ایک ایک جگہ پہ جا چکا ہوں. میں وزیرستان کے ان لوگوں کو دیکھ چکا ہوں کہ 2004 میں جب ساؤتھ وزیرستان میں پہلا آپریشن ہوا تو مسعود ٹرائب آج بھی پورا واپس نہیں آیا. وہاں پہ میرالی میران شاہ کی بازاریں آج بھی بحال نہیں ہوئی. مومن کے لوگ وہ غم آج تک نہیں بولے. خیبر ایجنسی, اورکزئی, کرم, ان کے اوپر کیا گزری. باقی تو چھوڑے, ہمارا بڑا شہر صوبے کا پشاور, ہر جمعے کو وہاں پہ بم دھماکہ ہوتا تھا. کس کس کے چہرے پہ خوف نہیں تھا؟ یہ لوگ امن چاہتے ہیں, خوشحالی چاہتے ہیں. تو میں آج آپ کو پیغام دینا آیا ہوں میرا پاکستانیوں. سوال پوچھ لیے, حالات وہی ہو گئے. ریجیم چینج آپریشن کی دوسرے مرحلے سے آپ کو آگاہ کیا تھا, آپ کو بتایا تھا, وہ سب کچھ ہوا, ہو رہا ہے, آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. لیکن اس کا مطلب کیا ہے کہ خاموشی ہے؟ اتنا شور, وہاں پہ امن و امان کی تباہی, لوگوں کے دلوں میں خوف. جتنی بکنگ ہوئی تھی اس سیاحت کے سیزن میں وہ تمام کینسل. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ شریک جرم ہے, انہوں نے کچھ نہیں کرنا, آپ نے اٹھنا ہے. میں دل کے لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ جس انداز سے اپنے امن کی خاطر اٹھے. میں پورے خیبر پختونخوا کے لوگوں اور پاکستانیوں کو کہتا ہوں کہ یار آپ اس طرح تماشا مت دیکھو. اگر میرے گھر میں آگ لگے گی, میرے پختونخوا میں لگے گی, تو جنازے تو یہاں پہ اٹھیں گے, لیکن یہ تپش آپ محسوس کرو گے. یہ آگ آپ تک آئے گی. ہمارے لیے ہر پاکستانی عزیز ہے, ہمارے لیے پاکستان کا من عزیز ہے. اگر 80,000 اس سے پہلے غلط پالیسیوں کی وجہ سے ہمارے لوگ مرے تھے, شہید ہوئے تھے, گھر تباہ ہوئی تھی, تو اس میں پاکستان کے ہر حصے کے لوگ تھے. تو ہم سب نے کھڑے ہو کے ان سب کو بتانا ہے لاؤڈ اینڈ کلیئر کہ اپنی پالیسی جو کرنی ہے کرو, امریکہ کی غلامی کرنی ہے کرو, لیکن ہماری زندگیوں کی قیمت پہ نہیں. اپنے کسی کے مفادات کا تحفظ کرنا ہے, ان کے مفادات کے لیے آپ نے کوئی نئی جنگ شروع کرنی ہے, تو ہمیں اندر اس میں مت بناؤ. غلامی تو آپ ہمیشہ سے کرتے آئے ہو, اقتدار میں ان کے لیے آتے ہو, اقتدار میں ان کی مرضی سے بیٹھتے ہو, لیکن پاکستانیوں کی زندگیوں سے تو مت کہلو یار. ہمارے لوگوں کے امن سے تو مت کہلو, ہمارے لوگوں کی خوشحالیوں سے تو مت کہلو, ہماری ترقی سے تو مت کہلو. ہم نے عرصہ بعد اپنے علاقے میں امن دیکھا ہے, ہم نے عرصے بعد اپنے علاقے میں خوشحالی اور ترقی دیکھی ہے. ہم اپنی آنکھوں کے سامنے اس کو تباہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے. میں پھر سے میرے پاکستانیوں آپ کو بتاؤں, خیبر پختونخوا کے لوگوں, آپ جس تعداد میں سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں سوشل میڈیا کا استعمال کریں. آپ کسی بھی فورم پہ اگر آپ کی آواز کوئی سنتا ہے تو آپ آواز اٹھائیں. جب ہم سب کھڑے ہوں گے, جس طرح کی دل کے لوگ نکل آئے ملاکنڈ کے, ہم سب ملاکنڈ ڈویژن, پورا خیبر پختونخوا, پاٹ اضلاع, ہم سب نکلیں گے اور ہمارے ساتھ پورا پاکستان نکلے گا. لاہور بھی نکلے گا, اسلام آباد بھی نکلے گا. میں پی ٹی آئی کے تمام ورکرز کو بھی کہتا ہوں یہاں پہ آپ بھی نکلو. میں باقی پولیٹیکل پارٹیز کے ورکرز کو کہتا ہوں کہ باقی سیاست کرتے رہیے گا, نظریہ اپنا رکھو, لیکن لوگوں کے لیے کھڑے ہو جاؤ, اپنے لوگوں کے امن کے لیے کھڑے ہو جاؤ. تو میرے پاکستانوں, میری آج آپ سے یہ اپیل ہے
آپ نے دیکھ لیا، ایکسپوز ہو گیا کہ جو سوالات تھے اس کے جواب آج تک نہیں دیے۔ ایک سیاسی تقریر میں کرتا، آپ دیکھتے کہ میں بلاول کا ایک دفعہ نام لیتا، 10 ان کے چمچے آ جاتی وزیر وہاں پہ جواب دینے کے لیے۔ اگر میں مغفور اشتیاری نواز شریف کی بات کرتا، 10 بندے آ جاتے مجھے جواب دینے کے لیے۔ لیکن چونکہ میں پختونوں کے حقوق کی بات کر رہا ہوں، امن کی بات کر رہا ہوں، اپنے لوگوں کی زندگیوں کی بات کر رہا ہوں، ان کو سنائی نہیں دے رہا، دکھائی نہیں دے رہا، مکمل خاموشی ہے۔ اور ابھی ریسنٹلی میں دیکھ رہا تھا